اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے اوقات نماز. آپ اس کو بھی سمجھیں. اوقات نماز جب مغرب کو سورج غروب ہو جائے، مغرب کا ٹائم شروع ہو، کب تک؟ 1 گھنٹہ 20 منٹ تک سردی میں، 1 گھنٹہ 40 منٹ تک گرمی میں مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اندھیرا ہو جائے یا سوئون گزر جائے یا ستارے نظر آ جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ٹائم مغرب کا گزر جاتا ہے. یہ بات غلط ہے. 1 گھنٹہ 20 منٹ سردی میں، 1 گھنٹہ 40 منٹ گرمی میں ٹائم ہوتا ہے. لہذا ایک آدمی اگر موٹر وے پر جا رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، اذان ہو گئی، 1 گھنٹے بعد وہ نماز پڑھے تو ادا ہے، قضا نہیں. 1 گھنٹہ 40 یا 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد وہ گرمی میں، یہ سردی میں، 12 منٹ کے بعد اندھیرا چل جاتا ہے. یاد رکھو، سورج غروب ہونے کے بعد لال پن ہوتا ہے اطراف میں جہاں سورج ڈوب چکا ہے قبلے کی جانب. یہ لال پن جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد سیاہی کے ساتھ 12 منٹ سفیدی سی ہوتی ہے، شفق ابیض. اس کے بعد کالا پن آتا ہے. وہ ہمارے نزدیک ٹائم ہے. صبح صادق، صبح کاذب میں 12 منٹ ہیں. شفق احمر، شفق ابیض، اس میں 12 منٹ کا فرق ہے. اس کو آپ سمجھیں، توجہ سے سنو. پھر عشاء کی اذان کا ٹائم ہے، اندھیرا شروع ہو جائے. عشاء کی اذان اور فجر کی جو اذان ہے، یہ جو ٹائم ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، 3 حصوں پر ڈیوائڈ کر لو. پہلے حصے میں جتنی تاخیر کرو گے زیادہ ثواب ملے گا. لا تزال امتی علی خیر ما عجل المغرب واخر العشاء، او کما قال، میری امت خیر سے رہے گی کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھ لیں، عشاء کی نماز میں تاخیر کریں. تاخیر کرنے کا مطلب یہ کہ پہلے والے حصے میں تاخیر کرو، دوسرے والے حصے میں آپ جائیں گے تو اس وقت عشاء کی نماز جائز ہے، ادا ہے، لیکن مستحب نہیں. پہلے میں تاخیر مستحب ہے، دوسرے حصے میں آپ آ گئے، جائز ہے لیکن مستحب نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے. تیسرے حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم ہے، اس میں عشاء کی نماز ادا ہے لیکن مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے. یعنی آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی؟ پھر سنو توجہ سے. رات کو اندھیرا ہے، اس کا پتہ شہر میں نہیں چلتا ہے، یہاں روشنیاں زیادہ ہوتی ہیں، بلکہ دیہات میں جہاں سے سورج جس طرف سے نکلتا ہے، مشرق، سورج ابھی نہیں نکلا ہے، رات کو اندھیرا ہے تو اس طرف روشنیاں ہوتی ہیں شعاعوں کی طرح. یہ ہے صبح کاذب، جھوٹی صبح 12 منٹ. اس کے بعد صبح صادق ہے، وہ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا صبح صادق سے سورج نکلنے تک، یہ فجر کا ٹائم. شروع وقت میں نماز پڑھو، حدیث میں ہے، اور سفیدی میں نماز پڑھو، یہ بھی حدیث میں ہے. اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، ترمذی شریف. بہرحال تو اس کو آپ حضرات نوٹ فرما لیں کہ یہ مغرب، عشاء اور فجر کا ٹائم آپ کے سامنے آ گیا. سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے اور درمیان آسمان میں ہے. تو طلوع اور غروب میں 10-10 منٹ، درمیان آسمان میں 40-45 منٹ آپ نے صبر کرنا ہے. 3 اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہا وان نقبر فیہا موتانا. 3 مقامات ایسے ہیں، اوقات، کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے اور جنازہ پڑھنے سے، میت کو قبر میں ڈالنا نہیں، یہاں مراد نماز جنازہ ہے، منع فرمایا. 3 اوقات، اس میں نہ فرض جائز نفل، اور 2 اوقات ایسے ہیں اس میں نفل درست نہیں ہے لیکن قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو. سورج طلوع ہونے سے پہلے اور صبح صادق سے لے کر فجر کی اذان سے لے کر سورج طلوع ہونے تک قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو. اور آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ کیا کریں؟ قضا نمازیں پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے. اور قضا نمازوں کی قضا ہمارے نزدیک ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے شغل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق فقضاهن مرتبۃ او کما قال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں نہیں پڑھی، پھر ترتیب سے قضا کر لی. فقضاهن مرتبۃ، ترتیب سے قضا کر لی. لہذا نمازوں کی قضا ہے، حضور نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسلم شریف کی روایت ہے من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلها اذا ذکرها فان ذلك وقتها. جو نماز سے سو جائے یا وہ بھول جائے، جب اس کو یاد آ جائے یا جاگ جائے وہ نماز پڑھ لے، یہی اس کا وقت. جب بھی اس کو یاد آ جائے 2 گھنٹے بعد یا 50 سال بعد پڑھے گا. حدیث مسلم شریف. نمازوں کی قضا ہے، بخاری مسلم. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بعض ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی 50-60 سال قصدن نماز نہ پڑھے تو اس کی قضا نہیں ہے. غلطی سے نہ پڑھے تو پھر ہے. یہ تو بات الٹی ہو گئی، سزا تو اس کو دینی چاہیے جس کا جرم زیادہ ہے. بہرحال 2 احادیث آپ کے سامنے آ گئی تو نمازوں کی قضا ہے. آپ قضا نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پر قضا نمازیں ظن غالب سے متعین کریں. ہر نماز سے پہلے بعد میں آپ 10-10 50-50 نمازیں فرض پڑھ سکتے ہو اور وتر بھی پڑھ سکتے ہو. سنتوں کی قضا نہیں ہے، وقت کے بعد، اور وتر کی قضا ہے. اور کہو یہ میری پہلی نماز ہے. 1 لاکھ نمازیں آپ سے فوت ہو چکی ہے، کہو یہ میری پہلی نماز ہے. جو چلی گئی باقی جو باقی اس میں سے جو پہلی ہے بس پہلی کہو، حتیٰ کہ آپ کی نمازیں مکمل ہو. تو نمازوں کی قضا ہے. یہ بھی ضروری بات تھی جو آپ حضرات کے سامنے گزر گئی. اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے ظہر کی نماز کا ٹائم. جب سورج درمیان آسمان میں ہے اور زوال ہو جائے 15 منٹ کے بعد، پھر ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، یہ ظہر کا ٹائم. اور اس کے بعد عصر کا ٹائم مغرب تک. یہ ہے ترتیب. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حرمین میں ہمارے اہل حدیث بزرگ 1 مثل کے بعد نماز پڑھتے ہیں. اس پر بھی احادیث ہے، اس پر بھی احادیث ہے، لہذا جھگڑے مت کرو. بخاری شریف کی صحیح روایت ہے کہ یہود نصارہ اور مسلمانوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی کسی کے پاس کام کرے، ایک فجر سے لے کر ظہر تک کام کرے، ایک ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے، ایک عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے. دونوں کو برابر پیسے مل جائیں، او کما قال. تو فجر سے ظہر تک گویا کہ یہود نے عبادت کی، ظہر سے عصر تک عیسائیوں نے عبادت کی. اس سے کم یہودیوں سے، لیکن مسلمانوں سے بہت زیادہ. اور عصر تا مغرب امت مسلمہ نے عبادت کی، لیکن ثواب سب کو برابر ہے. اس روایت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عصر کا ٹائم فجر تا ظہر جو ہے اس سے بھی کم ہے، اور ظہر تا عصر اس سے بھی کم ہے. یہ حدیث ہے. بہرحال تو ظہر کا ٹائم بھی میں نے آپ کو بتا دیا، عصر کا ٹائم بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو ٹائم پر آپ نماز پڑھیں، بر وقت نماز پڑھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ٹائم نماز نہیں پڑھی ہے کبھی بھی. بخاری شریف. ہاں، منا میں، عرفات میں ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا. اس کے علاوہ کوئی نماز بے ٹائم نہیں پڑھی. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، اس وقت پر ادا کرو. یہ نہیں کہ ظہر کے ٹائم عصر پڑھو، یا مغرب کے ٹائم عشاء پڑھو، یا عشاء کے ٹائم مغرب پڑھو. تو اپنے وقت پر آپ نماز پڑھیں. ہاں، بعض ہمارے بزرگ ظہر عصر کو یا مغرب عشاء کو اکٹھا کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے من جمع بین الصلاتین بغیر عذر فقد اتى باب من الکبائر. جس نے بغیر کسی وجہ کے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا اس نے کبیرہ گناہوں کا دروازہ کھولا. یہ روایت صحیح ہے. تعقبات میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اگر حضور نے اکٹھا کیا ہے تو کوئی بھی عشاء اور فجر اور مغرب
اور عصر کو اکٹھا نہیں کرتے ہیں، زور عصر کو یا مغرب عشاء کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح اکٹھا کرو کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اخر الظہر وعجل المغرب، اخر المغرب اخر الظہر وعجل العصر، واخر المغرب وعجل العشاء۔ یہ الفاظ نسائی شریف کے کہ حضور نے زور اور عصر کو اکٹھا تو کیا، لیکن زور کو آخر وقت میں لے اور عصر کو شروع وقت میں لے، تو ہر نماز ٹائم پر ہو گئی لیکن اکٹھی ہو گئی۔ اس طرح مغرب عشاء بھی اپنے ٹائم پر ہو گئی، لیکن مغرب آخری وقت میں اور عشاء پہلے وقت میں۔ اس کو آپ نوٹ فرما لیں، یہ ہمارا موقف ہے، ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ ہے بے ٹائم آپ نماز نہ پڑھے اور ٹائم پر نماز پڑھے، اور اس میں سستی آپ حضرات نماز میں سستی نہ فرمائیں۔ الجماعت سنت من سنن الہدی لا یتخلف عنہا الا منافق۔ جماعت سے نماز پڑھنا یہ ہدایت کی سنتوں میں سے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے مگر وہ آدمی جو منافق ہو۔ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، خصوصاً فجر کی۔ اگر آپ کو اسلامی حکومت، دیندار بادشاہ، اللہ والے حکمران چاہیے، 3 کام کرو۔ 5 وقت نماز شریف پڑھو، گانے بجانے کے آلات سے پڑھیں۔ اور اگر آپ کو ہمیشہ سکون چاہیے، ہمیشہ خوش رہو، 3 کام کرو: زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک۔ زبان پاک غیبت چغلی گالی سے بچو، پیٹ پاک حرام سے بچو، ناڑا پاک بدکاری سے بچو، اور گندے مسجد سے بھی بچو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اور سستی نہ کرو۔ یہ میں نے اس لیے پرچی لکھی ہے تاکہ یاد رہے کون کون سے مضامین میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔